बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमेरात का, तारीख है 23 दिसंबर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस खबर के हवाले से जिसको बिलाशुबा गुज़श्ता चंद साल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सफारती कामयाबी कहा जा सकता है। आप सबको मालूम है कि इतवार के रोज़ पाकिस्तान ने एक ऐसा इवेंट होस्ट किया, OIC फॉरेन मिनिस्टर्स का एक्स्ट्रॉर्डनरी सेशन उसको होस्ट किया पाकिस्तान ने। ज़ाहिर है कि इस इजलास के हवाले से आप सबको मालूम है कि क्या हुआ इस इजलास में, इसके हवाले से मैं भी रिपोर्ट कर चुका हूँ। लेकिन इस इजलास के बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट करार दिया जा सकता है। पहले तो इस कॉन्फ्रेंस का इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की जो हालिया तारीख है, माजी करीब में इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान ने होस्ट नहीं किया, और वो भी इतना सक्सेसफुली कि पाकिस्तान जिस किस्म की करारदाद चाहता था, पाकिस्तान जो फैसले चाहता था, वो इस कॉन्फ्रेंस में किए गए। बहुत सारे लोगों की तरफ से इसके ऊपर तनकीद भी की गई कि इसमें तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। इंडियन मीडिया ख़ास तौर पर मैं फॉलो कर रहा था, वो इस हवाले से बहुत गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने जो इजलास किया वो अपने इजलास का बड़ा शोर मचा रहे थे। आपको मालूम है कि वस्ती एशियाई रियासतों और इंडिया का डायलॉग भी साइमल्टेनियसली उसी तारीख को 19 दिसंबर को हुआ नई दिल्ली में, जब इस्लामाबाद में OIC के जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स का एक्स्ट्रॉर्डनरी सेशन है, वो यहाँ पर हो रहा था। लेकिन इसके फॉलो अप में 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान वो गए दफ्तर खारजा, और दफ्तर खारजा उनका जो जाना है वो आप कह सकते हैं कि एक मामूल का हिस्सा नहीं है, एक रूटीन प्रैक्टिस नहीं है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। वो दफ्तर खारजा गए, उन्होंने जो वहाँ पर गुफ्तगू की वो गुफ्तगू मैं आपके सामने रखूँगा, और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से बारिश का पहला कतरा साबित हुआ है। अफ़गानिस्तान के हवाले से 15 अगस्त के बाद से पाकिस्तान जो मौक़िफ़ मुसलसल रखता आ रहा था, और उस मौक़िफ़ के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड नज़र आता था आगाज़ में, लेकिन एक के बाद एक मुल्क मिलते गए, और आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। और वो मुल्क जिसके हवाले से सबसे मुश्किल नज़र आता था अमरीका ने खामोशी तोड़ी, और ख़ामोशी सिर्फ नहीं तोड़ी बल्कि पाकिस्तान के हवाले से बड़ा बयान दिया है अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने। उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के प्रोग्राम्स को देखते हैं, उसके अंडर सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया, ये सब मैं आपके सामने वन बाय वन रख देता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो दफ्तर ख़ारजा में गुफ्तगू की, मैं किसी वजह से उसके ऊपर जो है वो वीडियो नहीं कर सका। उनकी इस गुफ्तगू को जो है वो बहुत ज़्यादा कोई वाइडली रिपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि उसी दिन जो है उस कोइंसाइड कर रहा था, एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोकल जो बॉडीज़ इलेक्शंस हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें शिकस्त हुई, और हर जगह पाकिस्तानी मीडिया पर बस सिर्फ वही गुफ्तगू चल रही थी। तो इस स्टेटमेंट को, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि ये मेरा यकीन है, और उन्होंने कहा कि मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा, उन्होंने गुफ्तगू क्या की, वो गए सबसे पहले उन्होंने जाके दफ्तर खारजा के अफसरान हैं उनको मुबारकबाद दी कि आपने बड़ी कामयाबी से OIC का इजलास उसका इनकाद किया। कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं चलती पाकिस्तान में, इस किस्म के इजलास मामूल नहीं है, लिहाजा जो दफ्तर खारजा के अफसरान हैं और दीगर तमाम महकमे हैं, उन्होंने बड़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कामयाबी से इजलास जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ। उन्होंने कहा कि एक दौर था कि पाकिस्तान का आलमी दुनिया में वक़ार था, पाकिस्तान के सदूर और वज़राए आज़म को दुनिया भर में जितना फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया जाता था, बेहतरीन तरीके से उनको वेलकम किया जाता था। उन्होंने कहा कि फिर हमने बुरा वक्त देखा, और बुरे वक्त में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अपने लोगों का कसूर था, जिन्होंने ख़ुद को इस्तेमाल होने दिया। बैरूनी इमदाद के लिए पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई गई, आवाम के मफाद के ख़िलाफ़ पैसे को तरजीह दी गई, पैसे की बुनियाद पर पॉलिसी बनती रही। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को झोंका गया, पॉलिसी डॉलर्स के लिए बनती थी, असूलों से हटकर जो फ़ैसले किए गए उनका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 3 साल में गुज़श्ता 3 साल में उन्होंने कहा कि दुनिया का रवैया पाकिस्तान के हवाले से बदल गया है। जैसा फाइनेंशियल क्रंच हमने फेस किया शायद ही किसी हुकूमत ने किया हो। कोरोना जैसा मामला जो सदियों में आता है वो भी इसी दौरान आया, लेकिन आप खुद देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि हमारा इमेज बेहतर हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई हुई वो इस बात का सबूत है। करारदाद में जो पाकिस्तान चाहता था वो कुछ सामने आया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा हुआ है। आज दुनिया के सारे मुल्कों ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, ख़ास तौर पर मुसलमान मुल्कों ने, वो अब यूनिवर्सल हो रहा है। यूरोपियन जो यूनियन के जो ममालिक हैं उनके बयानात देख लें, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ उन्होंने कहा देख लें, और कांग्रेस मैन ने जो ख़त लिखा
امریکی وزیر خارجہ کو وہ دیکھ لیں۔ افغانستان کے حوالے سے جو بات پاکستان 15 اگست سے کر رہا تھا، آج دنیا اس بات پر آ گئی ہے۔ پھر وزیر اعظم نے کہا کہ میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ قومیں جب نیچے جاتی ہیں تو ان کا خود سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اگر خود پر یقین ختم ہو جائے تو کوئی ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں ہم نے سیلف بلیف کے ساتھ کام کیا۔ پھر وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ 22 کروڑ لوگ بہت بڑی طاقت ہیں، ٹیلنٹ موجود ہے، بہت قابل پاکستانی باہر بیٹھے ہیں جو ریسورسز پاکستان میں ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بالکل کوئی شک نہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ سیاسی بیان نہیں دے رہا، یہ میرا یقین ہے کہ جیسے ہی ہم پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہ بحران سے نکلیں گے، ملک کو نکالیں گے، ہمارا ملک آپ دیکھیں گے کہ جو 1960 کی دہائی تھی جس کی مثالیں دی جاتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ پاکستان اب جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم نے 2 روز پہلے گفتگو کی دفتر خارجہ میں۔ اچھا، 15 اگست کے بعد سے پاکستان ایک بات جو مسلسل کہتا آ رہا تھا کہ طالبان جو ہے وہ اگر آپ کو پسند نہیں، آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ نہ کریں، لیکن افغانستان کے عوام کو تنہا چھوڑنا کہیں سے بھی دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ پاکستانی جو ہیں وہ اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کیا پڑی کہ وہ طالبان کا، افغانیوں کا مقدمہ جو ہے وہ اس طریقے سے لڑیں اور پوری دنیا میں ان کی وکالت کرتے پھر رہے ہیں، پاکستان کو کیا لگے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جو یہ گفتگو کرتے ہیں ان میں سے میرا خیال ہے کہ میجورٹی بالکل اس بات سے یا تو آشنا نہیں یا جان بوجھ کر صرف نظر کرتی ہے کہ افغانستان میں اگر ہیومینیٹیرین کرائسس آتا ہے اس کا کتنا خطرناک بھیانک خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا، پاکستان کے لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہوگا، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی، کتنی بڑے پیمانے کے اوپر ماس ایگزڈس ہوگا، پاکستان کی طرف لوگ آئیں گے، ایک مائیگریشن ہوگی، ریفیوجیز آئیں گے یہاں پر، اور پھر پاکستان جیسا ملک جس کے اپنے وسائل نہیں ہیں وہ کس طریقے سے اس سارے سے پر قابو پائے گا۔ اچھا، یہ وہ سچویشن ہے جس کا ادراک کرتے ہوئے مسلسل پاکستان کی جو سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ ہے وہ پوری دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ نہیں، آپ افغانستان میں جو لوگ ہیں ان کی امداد کرنا شروع کریں، طالبان کو انسینٹیوائز کریں ان کی حکومت کو کہ اگر وہ اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں، انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر خواتین کے حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے اور جو دیگر ان سے انٹرنیشنل کمٹمنٹس لی گئی ہیں وہ اگر پورا کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کی ریکگنیشن کی جائے گی، ان کو امداد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ پاکستان تو پہلے دن سے یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ لامحالہ اگر افغانستان میں خاص طور پر یہ سردیوں کا موسم جو اب شروع ہو چکا ہے اس میں اگر قحط سالی کا شکار ہوتا ہے افغانستان، جو کہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بڑھے گا۔ اس سارے وقت کے دوران انڈیا سمیت جو انٹرنیشنل لابی ہے، امریکہ کے خاص اتحادی ممالک ہیں، وہ اس مطالبے کو رد کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن پاکستان کنسسٹنسی سے چلتا رہا۔ پاکستان نے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان کی جن کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں، پہلے ان کو اکٹھا کیا، چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کے بعد ایک ملک ملتے گئے، اور جو OIC کا اجلاس ہے اس نے پھر مجبور کر دیا، جس وقت 57 اسلامی ملکوں کے نمائندے، وزرائے خارجہ، ڈپٹی فارن منسٹرز اور ان کے جو ڈیلیگیٹس یہاں پر موجود تھے، انہوں نے یک زبان ہو کر متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کیا جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو لنک نہ کیا جائے، ڈی لنک کیا جائے طالبان اور افغانستان کے عوام کو، افغانستان کے عوام کی امداد کی جائے۔ پھر امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، انہوں نے اب سے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے چند گھنٹے پہلے وہ ٹویٹر پر گئے، انہوں نے 2 ٹویٹس کیے، اور اس سے پہلے جو اقوام متحدہ سلامتی کونسل ہے اس میں ایک ڈیسیجن لیا گیا، وہ ڈیسیجن بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اینٹنی بلنکن نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا دی OIC ایکسٹراڈنری سیشن آن افغانستان از اے پرائم ایگزامپل of our collective determination and action to help those most in need. We thank Pakistan for hosting this vital meeting and inviting the global community to continue cooperating to support the Afghan people. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا جو OIC کا ایکسٹراڈنری سیشن ہوا
وہ ایک بڑی مثال ہے کہ کس طریقے سے مل جل کر تمام ممالک مل کر ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جن کو اس وقت ضرورت ہے۔ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ انتہائی اہم ملاقات کا انعقاد کیا اور پوری دنیا سے جو بین الاقوامی برادری ہے اس کو بھی اس ملاقات میں مدعو کیا تاکہ افغانستان کے عوام کی مدد کی جا سکے۔ اب یہ جو ہے یہ ایک بڑی ایکنالجمنٹ ہے پاکستان کے اس جیسچر کی جو انہوں نے پاکستان نے دیا۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے ایکنالجمنٹ آنا، کیونکہ بیک ڈراپ میں آپ کو معلوم ہے کہ OIC کا اجلاس ہونا اور OIC کے صرف لوگوں کو بلانا، پاکستان نے اس دوران یورپین یونین کے، جرمنی کے، جاپان کے، اٹلی کے، امریکہ کے اور جو P5 کنٹریز ہیں، ظاہر ہے کہ امریکہ ان میں شامل ہے، ان کے جو خصوصی نمائندے ہیں ان کو بھی شرکت کی دعوت دی تھی۔ UN ریپرزینٹیٹیو کو بھی بلایا گیا تھا اور سائیڈ لائنز پر جو افغانستان کے ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں ان کی ملاقاتیں بھی کروائی گئی، ان کی بائی لیٹرل میٹنگز بھی ہوئیں، اور ٹام ویسٹ جو امریکہ کے نمائندے خصوصی ہیں برائے افغانستان، انہوں نے یہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ایک پورا مینڈیٹ لے کر آیا ہوں سیکریٹری اینٹنی بلنکن کی طرف سے، میرے پاس تمام اتھارٹی موجود ہے، میں افغانستان کے اس معاملے کے اوپر معاملات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، اور پھر ہمیں وہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور یہ جو ایکنالجمنٹ آئی ہے امریکہ کی طرف سے، جو پہلے پاکستان کو افغانستان کا تمام معاملہ اٹھا کر پاکستان کے سر پر ڈال رہا تھا، اب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بہت زیادہ ہمدردی نہیں جاگی پاکستان کے لیے، لیکن کیونکہ یہ اب سب کے سامنے موجود تھا، پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی اس بات کو پوری دنیا میں اتنا پھیلایا کہ یہ ایک مین میڈ کرائسس ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اگر افغانستان میں عوام کی امداد کا کام شروع نہیں کرتے تو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس اس کا ذمہ ہوگا ان ممالک کے سر پر جو افغانستان میں امداد جانے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے بار بار اس کے حوالے سے لابنگ کی، جس کی وجہ سے اب ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جو 20 سال افغانستان میں حکمرانی کرتے رہے اور اب باہر بیٹھ کر جو ہے یہاں سے جانے کے بعد افغانستان کی امداد روک کر وہاں پر جس قسم کا کرائسس کریٹ ہو رہا ہے، پاکستان نے اس کو اتنا جو ہے وہ پروجیکٹ کیا کہ ان کو بھی یہ احساس ہو چکا تھا کہ اگر اب اس OIC سربراہ اجلاس کے بعد یہ جو 57 ملک جو ہیں انہوں نے چیخ کر یہ کہا کہ آپ یہ کس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، افغانستان کے عوام جو ہیں وہ بدترین اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہاں پر جنم لے سکتا ہے، جس کے بعد جو ہے یہ ڈیسیجن لیا جانا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اس نے یہ طے کر لیا گزشتہ روز کہ افغانستان کی جو اوپر پابندیاں ہیں اقوام متحدہ کی سینکشنز، ان کا اطلاق ہیومینیٹیرین اسسٹنس پر نہیں ہوگا، اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا مطالبہ تواتر کے ساتھ 15 اگست کے بعد سے سامنے آ رہا تھا کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہیں، انسانی بنیادوں پر امداد کا معاملہ ہے، اس کو ڈی لنک کر دیا جائے، اس کے اوپر پابندیوں کا اطلاق نہ ہو۔ جیسے ہی یہ فیصلہ سامنے آیا اس کے فوراً بعد ساتھ ہی امریکی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ the US is working tirelessly with the international community to facilitate the flow of humanitarian assistance and other essential support to the people of Afghanistan. Today, US Treasury issued 3 general licenses to enable broader support for the country's most vulnerable. کہ وہ ملک جو پہلے جو ہے وہ بالکل ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھ گیا تھا افغانستان سے نکلنے کے بعد، اس نے جو ہے ہوش کے ناخن لیے، اور کس طرح لیے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو US ٹریجری ہے، جو امریکی محکمہ خزانہ ہے، اس نے 3 لائسنسز جاری کر دیے ہیں تاکہ افغانستان کے عوام کی مدد کی جا سکے۔ اور پھر جو UN ریلیف کے حوالے سے جو چیف ہیں ان کے جو انڈر سیکرٹری جنرل ہیں ہیومینیٹیرین افیئرز اور ایمرجنسی ریلیف کوارڈینیٹر بھی ہیں اقوام متحدہ کے، مارٹن گرفٹس، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے پھر بیان جاری کیا۔ تفصیل جو ہے وہ تقریباً کیونکہ ملتی جلتی ہے لہٰذا میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، ویڈیو کی ڈیوریشن آلریڈی جو ہے وہ بہت طویل ہو چکی۔ تو بہرحال پاکستان اس افغانستان کے معاملے میں بارش کا پہلا خطرہ ثابت ہوا ہے۔ ساتھ ہی ریجن میں بہت اہم ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں۔ جو امریکی قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ اسرائیل پہنچے ہوئے ہیں۔ ایران جو ہے وہ کس قسم کی مشقیں کر رہا ہے، کس طریقے سے بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز
سے استقبال کیا گیا ان کا. دوسری طرف ہماری جو مشرقی سرحد ہے وہاں پر S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم پنجاب میں ڈپلوائے ہوتا ہوا نظر آیا. بہت اہم ڈیولپمنٹس چل رہے ہیں, انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا. ابھی تک کے لیے میرے پاس یہی تفصیلات ہیں. بہرحال ایک اچھی اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے جو پاکستان کو حاصل ہوئی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.